اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ حدیث اليوم، حدیث نمبر 3849، 3849، سنن ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ حضرت اوس بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے، یعنی کہ حضرت اوس بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پچھلے سال میری اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے، یعنی کہ جھوٹ جو ہے ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے، اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، یعنی برائی اور جھوٹ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اور تم اللہ تعالی سے تندرستی اور عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد صحت و تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور یقین کامل کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ کرو، قطع رحمی اور ترک تعلقات سے بچو، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر پیٹھ نہ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ جو چیزیں یہ جو بتائی جا رہی ہیں، یہ اس کے آئینے میں ہر بندہ، میرے سمیت ہر کوئی اس میں اپنا چہرہ دیکھے تو شرمندگی ہوگی کہ جھوٹ فیشن بن چکا ہے، جھوٹ ہر بات میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی نعمت ہے صحت و تندرستی اور عافیت، اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے عبادات نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور اسی طرح حسد، بغض اور کینہ اتنا عام ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کو کوئی دوسری نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرے۔ پھر ایک دوسرے سے منہ مت موڑیں، لڑائی مت کریں اور ایک دوسرے سے تعلقات ختم مت کریں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔